السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے میں آج آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 75 کو لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے سبق کا خلاصہ یوں ہے کہ مبتدا کی خبر کبھی جملہ فعلیہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ جملہ فعلیہ ہو، چاہے ماضی کا استعمال ہو چاہے مضارع کا استعمال ہو۔ آئیے پہلے ماضی کے اقسام پر ذرا نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ اس کو ذرا آپ رٹ لیجئے، اچھا رہے گا جملے بنانے میں۔ تو ماضی کی 6 اقسام ہیں۔ یہ ہے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی ناتمام، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ ماضی مطلق جس میں صرف کام کا ہونا معلوم ہو، کب ہوا کچھ معلوم نہیں، ضرب مارا۔ ماضی قریب جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، کہتے ضرب مارا ہے۔ ماضی بعید وہ پہلے جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، کہاں ضرب مارا تھا، توجہ چاہیں گے، مارا تھا۔ ناتمام گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا لگاتار ہونا یا کرنا پایا جائے، کانا یضربو مارتا تھا۔ احتمالی جس میں شک پایا جائے، لعلما ضرب مارا ہوگا۔ تمنا جس میں تمنا پائی جائے، لیتما ضرب کاش مارتا۔ تو اس کے اندر عام طور سے آپ کون کون سے فعل استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھ لیجیے۔ آپ یہ ماضی ناتمام، ماضی بعید اور ماضی ناتمام کا استعمال کیا گیا ہے۔ خبر کو جملے فعلیہ کی شکل میں لایا گیا ہے، اور اس میں جو فعل استعمال کیا گیا ہے ماضی بعید اور ماضی ناتمام، بس اس سے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی کے پیش نظر ہم انشاءاللہ کیا کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ تو یہ جس طرح ضربہ یہ معروف میں ہے، اسی طرح مجہول میں بھی ہوگا۔ ضربت ضربہ، قد ضربہ، کان ضربہ، کانا یضرب، لعلما ضربہ، لیتما ضربہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ دیکھیے ابھی کانا یسرو، یہ کانا یسرو، کانا یضربو ماضی ناتمام ہے۔ سحر یسرو، سحر کے وقت کہتے ہیں جاگنے کو کہتے ہیں۔ سحر یسرو، سحرن کے معنی ہوتے ہیں جاگنا۔ اب مضارع پہ کانا لگ گیا تو کیا ہوا، ماضی استمراری بن گیا، جاگتا تھا۔ تہجد یتہجد، تہجد یہ باب تفاعل سے ہے، تہجد کی نماز پڑھنا۔ دیکھیے تو یہ ہمارا ابھی کیا ہے، مبتدا ہے، اور اس کے بعد کا جملہ پورا کیا ہے، یہ خبر ہے، اور خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں ہے۔ تو دیکھیے ترجمہ یوں، میرے والد رات میں جاگتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے، برابر۔ آگے دیکھیں، امون کے معنی ہوتے ہیں ماں، اس کی جمع امہات۔ تسلی، صلی یصلی، تسلیتاً کے معنی ہوتے ہیں نماز پڑھنا۔ اور یہ مضارع ہے، مضارع کے پہلے کانا کا استعمال ہوا ہے، تو سمجھ جائیے ماضی استمراری ہے۔ کانا یصلی پڑھتا تھا، کانت تسلی پڑھتی تھی۔ حاضر غرفہ، غرفتن کی جمع، غرفتن میں کمرہ، اس کی جمع غرف یا غرفہ۔ ترجمہ دیکھیے، میری والدہ اس کمرے میں نماز پڑھتی تھی۔ امی کیا ہے، مبتدا ہے، اس کے بعد کا جملہ فعلیہ ہو کر کے کیا ہے، خبر ہے۔ نبی اللہ اسماعیل کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ نبی کی جمع انبیاء، اور یہ اسماعیل جو ہے اس کا بدل ہے، اور بدل کل ہے یہ۔ امر یامر، امرن کے معنی حکم دینا، یا امر حکم دیتا ہے، لیکن مضارع سے پہلے کانا کا استعمال ہوا ہے، حکم دیتا تھا۔ توجہ چاہیں گے، حکم دیتا تھا۔ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو، بالصلاۃ نماز کو، زکات زکات کا۔ تو یہ ہمارا نبی اللہ اسماعیل یہ مبتدا ہے، اس کے بعد کا جملہ
جملہ فعلیہ یہ خبر ہے، اور فعل میں کیا استعمال ہوا ہے؟ ماضی استمراری یعنی نہ تمام. کان یامرو حکم دیتا تھا. اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. آگے دیکھیے، اصحاب الحجر کانوا ینحتون من الجبال بیوتا. نحت ینحت نحتن کے معنی ہوتے تراشنا، پتھر کو تراشنا. جبل اس کی جمع جبال پہاڑ. اصحاب الحجر یہ سمود کی قوم ہے، یہ صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے، یہ جو پتھروں کو تراش کے گھر بنایا کرتی تھی. تو یہ اصحاب الحجر یہ مبتدا ہے، اور اس کا پورا یہاں سے یہاں تک کیا ہے؟ بالکل خبر ہے. یہ جملہ فعلیہ خبر ہے، اور فعلیہ میں یہ ماضی استمراری، کیونکہ نحت ینحت یہ مضارع سے پہلے کانا کا استعمال ہوا ہے، تو یہ ماضی استمراری ہے. کان ینحت تراشتا تھا. تو اصحاب ہجر پہاڑوں سے گھروں کو تراشتا تھا. اولئک کانوا لا یتناہون عن المنکر. تناہا یتناہا تناہین کے معنی ہوتے ہیں بچنا، دور ہونا. منکر من برائی. یتناہون تناہا یہ باب تفعول سے تناہا یتناہا یتناہیان یتناہون. اور یہ لا لگ جن سے کیا ہو گیا؟ یہ منفی، نہیں بچتے تھے، نہیں رکتے تھے. اب یہ مضارع منفی کے پہلے کیا ہے؟ کانا کا استعمال. یہ ماضی استمراری میں بن گیا. توجہ چاہیں گے، یہ ماضی استمراری یا نہ تمام. اور یہ ہمارا اولئک کیا ہے؟ مبتدا، اور اس کے بعد یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر کے یہ خبر ہے. اور اس خبر کے اندر جو فعل استعمال کیا گیا ہے ماضی استمراری یا نہ تمام. ترجمہ یوں، وہ لوگ برائی سے نہیں رکتے تھے. اولئک النسوۃ کن لا یخرجن من الدور. امرأۃ کی جمع نساء یا نسوہ، عورتیں. خرج یخرج خروج کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، اور دار اس کی جمع دور، گھر. اب دیکھیے یخرج یہ مضارع ہے، لا لگ جانے سے یہ مضارع منفی ہوگا. اس سے پہلے کانا کا استعمال ہوا ہے. جب مضارع سے پہلے معروف ہو یا منفی، اس سے پہلے کانا کا استعمال ہو جائے تو ماضی نہ تمام یا استمراری بن جاتا ہے. تو یخرج کو معنی نکلتا ہے، لا یخرج نہیں نکلتا ہے، لا یخرجنا نہیں نکلتی ہے، کننا لا یخرجنا نہیں نکلتی تھی. ترجمہ پہ غور کیجئے، بہت ضروری ہے. یہ اولئک کی نسبت یہ پورا مبتدا ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر کے مبتدا، اس کے بعد کا جملہ فعلیہ یہ پورا خبر ہے. اور اس خبر کے اندر جو فعل استعمال کیا گیا ہے وہ ماضی نہ تمام استمراری منفی کی صورت میں ہے. وہ عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھیں. خادمتی کانت تنزع دلوا وتملأ جرتها. خادمت معنی خدمت کرنے والی، نوکرانی. خادمہ یخدمو، خدمت اس سے اسم فاعل کے صیغہ ہے خادم، مؤنث خادمت، جمع خادمات. نزع ینزع، نزع ینزع یا نزع ینزع، نزع ینزع پڑھ گیا، باب فتح سے پڑھیے. کھینچنا، نزع ینزع معنی کھینچنا. دلون کے معنی ہوتا ہے ڈول، اس کی جمع ادلا یا دلا.
ملأن کے معنی ہوتے ہیں بھرنا. جرتن میں گھڑا ہوتا ہے، اس کی جمع جرار آتی ہے، جرتن جرار. اب دیکھیے یہ مضارع ہے تنزعو، یہ مضارع ہے، اس کے پہلے کان کا استعمال ہے، تو سمجھئے یہ استمراری بن گیا. کان تنزعو کھینچتی تھی، نکالتی تھی. تو یہ خاتمہ کیا ہے؟ ہمارا مبتدا ہے، اور یہ بات کا جملہ یہاں سے یہاں تک کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ خبر ہے. ترجمہ یوں: میری خادمہ ڈول کھینچتی تھی اور اپنے گھڑے بھرتی تھی. بکرتی ما كانت تنحت ولا ترکل. بکرتن کے معنی ہوتے ہیں گائے، جیسے کہ آپ جانتی ہیں، جس کا آپ دودھ استعمال کرتی ہیں، اس کی جمع بکرات. نتحن کے معنی ہوتے ہیں سینگ مارنا، اور رکل یرکل رکلن کے معنی ہوتے ہیں لات مارنا. تو تنحت تو یہ مضارع، ترکل یہ بھی مضارع، اس سے پہلے کان کا استعمال ہوا ہے، تو کیا ہو گیا؟ ماضی نہ تمام یا استمراری. تو کان تنحت سینگ مارتی تھی، ماری نہیں، مارتی ہے نہیں، مارتی تھی. اور یہاں منفی بھی بنا ہوا ہے کہ نہیں مارتی تھی. چلیے ترجمہ دیکھیے، یہ مبتدا ہو گیا، اس کے بعد یہ جملہ پورا خبر ہے. میری گائے سینگ نہیں مارتی تھی، اور نہ لات مارتی تھی. ہذان کبشانی کانا یتناہتان. کبشن کہتے ہیں مینڈھے کو، اس کی جمع ہوتی کباش یا کبوش. اور یہاں پہ کبشن یہ تسنیہ ہے، توجہ چاہیے، یہ تسنیہ ہے. تہا کے معنی ہوتے ہیں آپس میں سینگ لڑانا، آپس میں سینگ سے مارنا. یہ باب تفاعل سے ہے، جو مشارکت کو چاہتا ہے. تو یہ مضارع ہے، اور یہ مضارع سے پہلے کانا کا استعمال ہو گیا، تو سمجھ جائیے یہ ماضی ناتمام استمراری، یا ناتمام ہے یا استمراری ہے. برابر. تو قاعدے کے مطابق ہذان کبشانی یہ کیا ہے؟ مبتدا، اور اس کے بعد کا جملہ فعلیہ، یہ خبر. تو ترجمہ یوں: یہ دونوں مینڈھے، یہ دونوں مینڈھے آپس میں سینگ لڑاتے تھے. ذالک التلمیذان کانا رسبا فی الامتحان. تلمیذ اس کی جمع تلامیذ، برابر. لیکن یہاں تلمیذان ہے، سمجھ جائیے یہ تسنیہ ہے، اور ذالک اس کی تسنیہ ذالک ہے. تو اشارہ اور مشارہ علیہ کی مطابقت ہوتی ہے، اسی لیے یہ مبتدا ہو گیا ہمارا. اور کانا رسبا، اور یہ کیا ہے؟ پورا جملہ فعلیہ خبر ہے. اب خبر کے اندر دیکھیے رسبا سے پہلے کانا کا استعمال ہے، اور آپ جانتی ہیں اگر ماضی سے پہلے کانا کا استعمال ہو تو ماضی بعید بن جاتا ہے. تو ترجمہ دیکھیے: وہ دونوں طالب علم امتحان میں ناکام ہوئے تھے. لکھیں گے، ہوتے تھے نہیں، ہوئے تھے. اولئک الطلبۃ کانوا لعبوا فی المبارات. طالب اس کی جمع طلبہ، جیسے فاضل اس کی جمع فجرۃ، کافر اس کی جمع کفرۃ، اسی سے طالب اس کی جمع طلبۃ، طالب علم.
لعب یلعب لعبن کے بنے کھیلنا ہے، یہ ماضی ہے، ماضی سے پہلے کانا کا استعمال ہوا ہے تو کیا بنا؟ ماضی بعید، کان ضرب مارا تھا، اسی کو پہلے تو اولئک کا طلب، تو یہ ہمارا مبتدا، اس کے بعد کے جملہ فعلیہ، یہ خبر ہے، اور خبر میں ماضی بعید، فعل ماضی بعید کا استعمال کیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وہ طالب علم میچ میں کھیلتے تھے، میچ میں کھیلے تھے، کھیلتے تھے نہیں، کھیلے تھے۔ هؤلاء البنات كن شهدنا الحفلة، شہید یشہد شہود کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا، الحفلہ کے ساتھ ہے تو جلسے کے اندر شرکت کرنا، تو یہ شہید یہ ماضی ہے، ماضی کے پہلے کانا کا استعمال ہوا ہے تو سمجھ جائیے یہ ماضی بعید ہے۔ کان ضرب مارا تھا تو کان شہیدہ شرکت کیے تھے، حاضر ہوئے تھے۔ اب دیکھیے ہؤلاء البنات، یہ لڑکیاں، یہ ہمارا مبتدا ہے، کن شہدنا الحفلۃ، جملہ فعلیہ خبر، اور خبر کے اندر جو فعل استعمال ہے وہ ماضی بعید ہے۔ ترجمہ یوں، یہ لڑکیاں جلسہ میں شریک ہوئی تھیں، برابر۔ اولئک کانوا یعدون بناتہم ایام الجاہلیت، وعد یعد، وعدن کے معنی ہوتے ہیں حمزہ کے ساتھ، توجہ چاہیں گے، وعد، وعد نہیں، وعد، وعد یعد، وعدن کے معنی ہوتے ہیں زندہ، دفن کرنا۔ ایام الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں، بنتن کی جمع بنات، تو یہ مضارع ہے، مضارع سے پہلے کانا کا استعمال ہے تو سمجھ جائیے ماضی ناتمام یا استمراری ہے، زندہ دفن کرتے تھے، یہ ترجمہ ہوگا۔ اولئک یہ مبتدا ہے، کانوا یعدون یہ پورا جملہ کیا ہے؟ پورا جملہ فعلیہ خبر ہے، اس کے اندر جو فعل استعمال کیا گیا ہے ماضی نہ تمام کا ہے۔ ترجمہ یوں، وہ لوگ اپنی بچیوں کو زمانہ جاہلیت میں زندہ دفن کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس میں حاصل کلام کیا نکلا؟ مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں ہو سکتی ہے، چاہے کوئی بھی فعل استعمال ہو، ماضی مطلق کا ہو، ماضی قریب کا ہو، ماضی بعید کا ہو، ماضی ناتمام کا ہو، یا ماضی احتمالیہ شکیہ کو۔ اس میں عام طور سے صاحب کتاب دو فعل کا استعمال کیا ہے، یعنی ماضی بعید اور ماضی ناتمام۔ ماضی بعید ماضی مطلق سے پہلے کانا استعمال کیجیے، ماضی ناتمام مضارع سے پہلے کانا کا استعمال کیے، بنتا چلا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔